نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام الحلیم پڑھیں گے۔ جتنی شرم اور جتنی شرمندگی اور ندامت اس نام کو پڑھنے کے بعد ہوئی، مجھے کسی اور نام کے پڑھنے کے بعد وہ فیلنگ یا وہ احساس نہیں آیا ندامت کا، کہ انسان کبھی شکر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ اس الشاکر الشکور کا بندہ کبھی بنتا ہے کبھی فیل ہوتا ہے، کبھی صبر کرتا ہے اس الصبور کا بندہ کبھی نہیں کر پاتا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ الغنی ہے تو ہم بھی کبھی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی سخاوت کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے مال میں سے نکال لیتے ہیں، کبھی نہیں نکال پاتے۔ لیکن جہاں الحلیم کی بات ہے تو حلم کا فقدان اور حلم کی کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہوئی آنیسٹلی، اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الحلیم ہونا بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے اس نام کی وضاحت پڑھنے سے پہلے، کہ الحلیم اللہ تعالیٰ کسی کمزوری یا کسی نادانی یا کسی جہالت یا نالج نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلا تو اس لیے کسی چیز پر ریئیکٹ نہیں کیا، پتہ نہیں چلا کہ ریئیکٹ کرنا تھا تو اس لیے ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ وہ القادر، القدیر، العلیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحلیم ہے۔ وہ کہیں پر بھی اپنی اتھارٹی کو مس یوز تو کیا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آگے جا کر وہ سٹیج رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر حجت تمام کرتا ہے۔ یہ اسم گرامی قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فاطر 41۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ ٹلتے نہیں، اگر ٹل جائیں تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں، وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ بردبار، برد کہتے ہیں اٹھا لینا، سہ جانا کسی چیز کو، اور بار کہتے ہیں بوجھ کو۔ بوجھ سہ جانے والا، لوگوں کی باتیں سہ جانے والا، لوگوں کے گناہ سہ جانے والا، لوگوں کی زیادتیاں، لوگوں کی ڈھٹائی، لوگوں کی ڈیفائنس، لوگوں کے جھوٹ، لوگوں کی منافقت سہ جانے والا۔ پھر اسی طرح سے البقرہ 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ جان لو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، الحلیم ہے۔ اور یہ کس کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں کہ اگر تم نے کسی بیوہ عورت سے جو عدت میں ہے اس کو پیغام نکاح بھیجنا ہے، اس کے ساتھ منگنی کرنی ہے، اس کا دل میں خیال آ رہا ہے، تو جو ڈیکورم دیا جا رہا ہے مثلاً وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ، کہ اس وقت تک پختہ عہد نہ کرو کہ میں نے اس متعلقہ سے یا بیوہ سے شادی کرنی ہے جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، جب تک کہ عدت ختم ہو نہ جائے۔ پختہ عہد اس وقت نہ کرو، اشارتاً کنایتاً کوئی معروف طریقے سے کوئی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کوئی چھپے عہد و پیمان نہیں ہونے چاہیے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خواہش کسی عورت کے لیے پل رہی ہے تو وہ اس کو جانتا ہے، تو اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ وہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ وہ تمہاری غلطیوں پر، تمہاری خواہشات نفس پر اس طرح تمہیں فوراً نہیں پکڑتا۔
اسی طرح سے الاحزاب 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ وہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ آنیسٹلی ہمیں اگر کسی کی سیکرٹس پتہ چل جائیں، ہم اگر کان لگا کر ہی دروازے کے پیچھے اگر ہمیں کان میں پڑ جائے کہ کوئی ہمارے بارے میں غلط بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو خلاف واقعہ ہے یا جو ہمارے اوپینین کے اگینسٹ جاتی ہے، یا کسی ایسے انسان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو ہمیں ناپسند ہے، تو ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں، ہمارے کیا جذبات ہوتے ہیں اس وقت۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر ہے، جو پلتا ہے، جو منافقت، جو ریاکاری، جو کینہ، جو حسد، جو بغض، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ حلیم ہے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے حلیم ہونا ہے، نعوذ باللہ، وہ علم کے ساتھ ساتھ حلیم ہے۔ اور حلم کا جو معنی کیا گیا ہے وہ ہے معالجۃ الامور بالصبر والعلم والحکمہ، معاملات کا علاج کرنا، معاملات کو ہینڈل کرنا صبر کے ساتھ، علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ یہ ہے دراصل حلم، یہ ہے الحلیم ہونے کا معنی کہ آپ کو کوئی معاملہ درپیش آیا ہے تو آپ اس کو پینک ہوئے بغیر صبر کے ساتھ اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو آپ دیکھیے، پھر آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا اس کے اندر ہو سکتی ہیں کوئی باتیں، اور پھر حکمت کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا، اور اس کی ضد ہے جلد بازی۔ پھر اسی طرح سے عربی لغت میں حلیم وہ ہے جو اپنے اندر معاف کرنے کی رغبت رکھتا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ الصبور ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور جلدی نہیں پکڑتے۔ ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے اور قدیر ہیں، اور ان کے باوجود اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر دانائی نہ ہو، اگر کسی ہستی کے اندر دانائی نہ ہو، اور اگر اس کے پاس علم نہ ہو، اگر اس کے پاس قدرت ہی نہ ہو، تو اس کا حلم تو اپنا معنی کھو دے گی۔ وہ تو پھر فورسڈ ایک ہوا نا کہ آپ ریئیکٹ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو یا اجازت نہیں ہے یا آپ کی جرت نہیں ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ریئیکٹ کرنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم، علیم، قدیر ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ الحلیم بھی ہیں۔ حلیم کا مطلب ہے جو بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اب حلیم کے مختلف معنی اور اس کے مختلف جو اینگلز ہیں وہ اس کتاب میں آ رہے ہیں۔ حلیم کا مطلب ہے جو بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، ان کے گناہوں پر جلدی عذاب نہیں بھیجتا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کچھ تو ہو اس کے ساتھ، کوئی تو اس کا انجام نکلے، اس کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ اس کا حلم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ بعض اوقات ظالم کی رسی دراز کرنے کے لیے وہ حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو مہلت دیتا ہے کہ یہ لوٹ آئے، یہ پلٹ آئے۔ آپ دیکھیں غزوہ احد کے دن کتنے لوگ تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور بعد میں وہ کیسے کیسے صحابہ بنے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کفر کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، پھر بھی وہ حلم و بردباری سے کام لے کر ان کا عذاب مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اور مسلسل انعامات جاری رکھتا ہے، اور مسلسل انہیں توبہ کی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر یہ بھی اس کا حلم ہی ہے اور عجز و بے بسی نہیں ہے کہ جو اس سے کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کو علم ہے اور اس کو قوت بھی ہے، اس کو پکڑنے کی قدرت بھی ہے، پھر بھی وہ درگزر کرتا ہے۔ یہ بھی حلم کا ایک مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فاطر آیا 44 میں فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض
انہ کان علیما قدیرا، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے تاکہ یہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے تھے اور ان سے قوت میں سخت تھے، یہ اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، بے شک وہ علیم اور قدیر ہے۔ اور اس اتنی علم اور قدرت اور اتنی الٹیمیٹ علم اور قدرت کے باوجود وہ الحلیم ہے۔ پھر اسی طرح سے الحلیم کا ایک اور ایسپیکٹ کہ اس نے نافرمانوں اور ظالموں کے متعلق اپنے علم اور حلم کا بیان کیا ہے کہ اگر ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لینا چاہے، یہ نہیں کہ اللہ لے نہیں سکتا۔ میں نے بہت سوچا کہ اس کتاب میں جو ترتیب ہے اس کو چینج کروں، اور آج ہی میں 3 یہ جو اسماء حسنہ ہیں 2 رادر میں اکٹھے کرواؤں، لیکن وہ پھر کیونکہ اس کا وقت نہیں ہوتا تو وہ نہ ہو سکا۔ الحلیم والقادر والقدیر، اور یہ جو مجھے خیال آیا، اب سوچئے کہ انسان کہاں کہاں سے بعض اوقات سیکھ لیتا ہے، کہ ایک نشید ہے اسماء حسنہ کی، اللہ ربنا هو الالہ، وہ میں سن رہی تھی تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر ناموں کا آرڈر بنایا ہے۔ یہ بھی ایک اجتہاد ہے نا، صاحب کتاب کا اپنا ایک اجتہاد ہے، انہوں نے ایک آرڈر بنایا ہے۔ پھر اسی طرح سے فقہ القلوب والے جو ہیں التویجری حفظہ اللہ، انہوں نے ایک بنایا ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی اپنی ایک ترتیب ہے اسماء حسنہ کی۔ اسی طرح اس نشید میں ہے، اور اس نشید میں تھا القادر والقدیر والحلیم۔ تو جب میں نے وہ سنا تو مجھے ایک دم کلک کیا کہ یہاں پر یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر لایا گیا ہے کہ وہ قادر اور قدیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ الحلیم ہے، ورنہ کسی کے پاس قدرت ہی نہ ہو تو اس کا حلم تو بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گرفت میں لینا چاہے تو کسی کو بھی باقی نہ چھوڑے۔ سورۃ النحل آیا 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورۃ النحل آیا 61۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الکہف آیا 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ سورۃ الکہف 58۔ تیرا رب غفور اور رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کیے کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرتا تو ان کے لیے جلدی عذاب کر دیتا، بلکہ ان کی وعدہ گاہ ہے، اس کے سوا یہ ہرگز جائے پناہ نہ پائیں گے، اس کو جلدی نہیں پڑتی۔ وہ فرماتا ہے نا کہ بھاگ کے بہرحال جاؤ گے کدھر، الینا تحشرون، اینڈ آف دا ڈے آنا تو تم نے ہماری ہی طرف ہے۔ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کچھ اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ ہم جلد بازی کر کے بعض اوقات اتنے غلط فیصلے کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دین کا کام کرنے والے جلد بازی کر کے دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک صحابی تھے کہ جو طبعاً وہ حلیم تھے، ان کو جلد بازی نہیں پڑتی تھی، ان کو جلدی نہیں پڑتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صفت کی تعریف فرمائی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ودیت کی ہوئی تھی۔ لیکن اگر کسی میں یہ صفت نہیں ہے تو ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان جو ہے نا، وہ پھر پہلے اپنے آپ کو اینالائز کرتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، میں کہاں کہاں ٹھوکر کھاتی ہوں بار بار، میں کہاں کہاں خطا کھاتی ہوں، وہ کون سے فیصلے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں غلطی کر جاتی ہوں ہمیشہ۔ اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اگر فرض کریں آپ کے اندر جلد بازی اور جلدی سے ڈیسیجن لینا، جلدی سے ایکٹ کرنا، اس ساری چیز کا اگر مادہ موجود ہے تو دیکھیں کہ کہاں جلدی کرنی ہوتی ہے، کہاں نہیں بھی کرنی ہوتی، کہاں سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوتا ہے، کہاں تھوڑا بہت آپ کو اپنا فیصلہ ڈیلے بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے نا کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں، وہ
ان کے اندر اتنی عجز و انکساری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے سیکھ لیں کہ اچھا میرے اندر یہ چیز نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اس کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، تو میں بھی اس کو اپنے اندر پیدا کر لوں۔ تو ہمیں اپنے اندر حلم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ لگاتار شرک کرتے ہیں، اس کی ناراضگی کے کاموں میں مگن رہتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے دین کے خلاف جنگ آرا ہیں، اس کے دوستوں سے محاذ آرائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی بردباری سے کام لیتا ہے کہ واپسی انہی لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، جب کہ مجھے گالی دینا اسے زیب نہیں دیتا، وہ مجھے جھٹلاتا ہے، یہ بھی اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے تو یہ اس کی مجھے گالی ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہے کہ وہ پیدا کرنے والا مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے کہ ایک قبر میں سے ایک میت جو ہے اس کو زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کر دے سب کے سامنے کہ لو یہ دیکھو میں نے کر دیا ہے زندہ؟ لیکن وہ الحلیم ہے، وہ وقت سے پہلے کام نہیں کرتا، وہ مردوں کو زندہ بے شک کرے گا، لیکن اس کے حلم کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی لوگوں کی بیہودہ باتیں سننے کے باوجود، اور جو اس کو غصہ بھی دلاتی ہیں، جو اس کو بری بھی لگتی ہیں، اس کو ناراض بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا۔ صحیحین کی ایک روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر بھی صبر پر قائم اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیے ہوئے ہے اور رزق دیے چلا جا رہا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کو اس سب و شتم ہوتا ہے وربل ابیوز، اور یہاں پر جو اولاد کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کا، اور تکذیب کرنے کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے، عافیت سے نوازتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، اور انہیں اپنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ کے ساتھ ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور ان تمام احوال پر مہربانی کرتا ہے، اور اپنے پیغمبر بھیج کر ان میں اہلیت پیدا کرتا ہے، اور پیغمبروں کو حکم دیتا ہے کہ ان سے نرمی کریں۔ سبحان اللہ! ذرا اس پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کوئی عبارت، میں کہتی ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایکسیپٹنس دی ہے کہ ان کا نام کہیں لکھا ہونا کہ فلاں فرماتے ہیں تو انسان رک کے ضرور ہی دیکھتا ہے، اور ابن قیم انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہاں پر جو انہوں نے بات فرمائی ہے وہ کتنی گہرائی والی ہے، ہر ایسپیکٹ انہوں نے ان چند جملوں میں انہوں نے کور کر دیا کہ ساری بےہودگیاں انسان کی ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، انہیں عافیت دیتا ہے، انہیں پھر بھی کہتا ہے آؤ میری جنت کی طرف، ان کے لیے اپنے دروازے نہیں بند کرتا۔ اور آپ سوچیں کہ سگے بہن بھائی ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا تو میں نے ورک اپنی زندگی سے پھاڑ دیا ہے۔ وہ سبلنگز جو بچپن میں اکٹھے کھیلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ بڑے ہو کر کب ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں؟ یہ سب کا سب حلم کی لیکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جہاں یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ قدرت ہے کہ میں قطع تعلقی کر لوں، تو وہ کر ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں قطع تعلقی تو دور کی بات ہم سے، ہمیں پھر بھی جنت کی طرف بلاتا ہے، پھر ہمیں کہتا ہے توبہ کرو، پھر وہ انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر اس سے توبہ قبول کرتا ہے، اور پھر اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، پھر ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھیجتا ہے، بہترین نصیحتیں بھیجتا ہے، اور سرکش سے سرکش کے دربار میں بھی بھیجتے ہوئے نصیحت کیا کرتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم دونوں اس سے بات کرنا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں اس سے بات کرنا، یعنی فرعون سے نرمی کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، سرکش وہ ہو چکا ہے فرعون، اگر کوئی اس کی بہتری کی گنجائش ہے تو نرمی سے بات کرنے میں ہے، سختی سے بات کرنے میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حلم اور بردباری کی ایک اٹ موسٹ ایگزامپل ہے۔
ایپیٹمی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے لیے بھی الحلیم ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کی بردباری کا اندازہ لگائیں، وہ تو ان لوگوں کو بھی جو کہ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں انہیں بھی توبہ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ المائدہ 73-74۔ البتہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی ایک معبود، اور اگر یہ باز نہ آئے جو یہ کہتے ہیں تو ان کافروں کو دردناک عذاب ملے گا۔ کیا پس تم کیوں نہیں اللہ کی طرف توبہ کرتے اور اس سے مغفرت مانگتے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ البروج۔ وہ جو کھائی والے تھے جنہوں نے کھائیاں کھدوائیں، اس میں آگ جلائی، آگ جلا کے اس میں اہل ایمان کو پھینکا، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ البروج 10۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے مرد اور خواتین میں سے ان لوگوں نے انہیں آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ یعنی پھر توبہ نہ کی کا جملہ ساتھ ڈال دیا۔ اتنی بلیٹنٹ، اتنا ظلم، اور اس کے باوجود توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہی کھلا ہے۔ حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اس کرم وجود کی طرف دیکھو، یہ اس کے دوستوں کو قتل کرتے ہیں، وہ انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح اس پر بھی غور کریں، اس بات پر بھی اللہ کے حلم کا ایک اور اینگل کہ اللہ نے آسمان کو تھام رکھا ہے، وہ زمین پر نہیں گرتا، اور اولاد آدم نے گناہوں سے زمین کو خراب کر دیا ہے، پلوٹ کر دیا ہے، پھر بھی وہ آسمان کو گرنے نہیں دیتا، نہ ہی ٹلنے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یہ اس کا حلم ہے، اس کی مغفرت ہے کہ یہ تمہارے اوپر گرتا نہیں ہے یہ آسمان۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کی اطلاع دے رہا ہے، اپنی رحمت اور حلم اور مغفرت کی وسعت بتا رہا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو زائل ہو جانے سے بچا رکھا ہے۔ اگر یہ ٹل جائیں تو مخلوق میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے روک سکے، ان کی قدرت اور قوا یعنی ان کے اعضاء بے بس ہو جائیں۔ یہ اسی قادر مطلق کا فیصلہ ہے کہ یہ اسی طرح ہی موجود ہیں تاکہ خلق خدا سکون اور قرار پائے اور نفع حاصل کرے اور عبرت پکڑے اور اس کی سلطنت کی عظمت کو جانے اور اس کی قوت اور قدرت سے اور جلال و تعظیم سے ان کے دل معمور ہو جائیں اور اللہ کے لیے تکریم و محبت پیدا کریں۔ اس کے حلم و مغفرت کے کمال کا بھی انہیں علم ہو کہ اس نے گناہ گاروں کو مہلت دے رکھی ہے اور نافرمانوں کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، حالانکہ وہ آسمان کو حکم دے تو وہ ان پر پتھر برسا دے، اور اگر وہ زمین کو حکم دے تو انہیں نگل جائے، مگر یہ اس کی وسیع مغفرت اور حلم و کرم ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحلیم، العلیم کے ساتھ بھی آیا ہے، حلیما غفورا بھی آیا ہے اور لعلیم حلیم بھی آیا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ الحج 59۔ وہ ضرور انہیں داخل کرے گا ایسی جگہ میں جسے یہ بندے پسند کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے، حلیم ہے۔ پھر الغنی کے ساتھ بھی آیا ہے یہ نام، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ بے نیاز ہے تمہارے ردی صدقے سے، اللہ بے نیاز ہے تمہارے ایسے صدقات سے کہ جن کے بعد تم لوگوں کو ایذائیں پہنچاتے ہو اور لوگوں پر احسان جتاتے ہو۔ اللہ بے نیاز ہے،
اس کو نہیں چاہیے تمہاری طرف سے کچھ بھی، لیکن وہ تمہیں پھر بھی فوراً نہیں پکڑتا اپنے حلم کی وجہ سے، اور وہ تم سے ایکسیپٹ کرتا ہے تمہارے صدقات تمہارے حلم کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح الشکور کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ سبحان اللہ، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ شکور اور حلیم ہے، وہ قدردان ہے اور حلم والا ہے، اس لیے تمہارے صدقات قبول کر رہا ہے، ورنہ کہاں ہمارے کیا صدقات، ہماری کیا اوقات۔ پھر اسی طرح سے غفور کے ساتھ یہ اسم گرامی آیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حلم بندوں کے اور بندوں کے اعمال کے احاطے کے باوجود جاری و ساری ہے۔ حلم اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ سکتا نہیں ہے، حلم اس لیے ہے کہ وہ الحلیم ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر رکھا ہے، وہ اس لیے حلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے غنی اور بے نیاز ہے، اطاعت کرنے والے کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی، نافرمان کی نافرمانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور پھر الحلیم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر عظیم ثواب دیتے ہیں، اور یہی صفت حلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بھی دلیل ہے۔ وہ تائب سے درگزر کرتا ہے، خواہ کتنا بڑا گناہ ہو، اس سے رجوع کرنے والے سے تجاوز کرتا ہے۔ اتنا عظیم ہے اس کا حلم، اتنا وسیع ہے اس کا فضل، اور کتنا بے حد و حساب ہے اس کا احسان، اس کی عطا، اس کی بخشش، کہ ہر وقت کی حمد اور شکر اسی ہستی کے لیے ہے۔ یہاں پر اب ہم کچھ حلم کے انسانی اینگلز دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء کرام کا حلم۔ ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم لأواہ حلیم، التوبہ 114 میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند اور بڑے حلیم انسان تھے۔ آپ دیکھیں کیسے ان کا والد ان کو کیا کیا کہہ رہا ہے، اور کس طرح وہ پیار، محبت اور صبر اور حوصلے سے واپسی اس کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک مجھے مارول کرتا ہے نا انسان، وہ ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے حلم پر۔ یعقوب علیہ السلام کا حلم دیکھیے کہ ان کے بیٹے جب جھوٹا موٹا خون لگا کر آ گئے ہیں اور ان کے چھوٹے سے بچے کو وہ گم کر آئے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے بیٹوں کے ساتھ کوئی سختی، کوئی شاؤٹنگ کسی قسم کی انہوں نے نہیں کی، اور انہی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ساری زندگی ایک طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ گزار دی ہے۔ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ آپ کو اپنے بچے سے ذرا سی بھی شکایت ہو جائے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے نا اب میرے پاس سے اٹھ جائے، یا آپ نا تھوڑے سے آپ کا دل اس کی طرف سے اچاٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا کس طرح سے حوصلہ تھا کہ وہ بیٹے کہ جو اتنا بلیٹنٹ انہوں نے جھوٹ بھی بولا، اتنا بلیٹنٹ انہوں نے آ کے تو ایک بات کی یعقوب علیہ السلام سے، اور انہوں نے کیسے ان کو کہا تم لوگوں کے نفسوں نے ایک بات کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، بہرحال میں صبر جمیل کروں گا۔ یہ ہے حلم۔ حلم سے آتا ہے صبر جمیل، حلم کے بغیر صبر جمیل نہیں آتا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا حلم، کسی سٹیج پر انہوں نے اپنے وکٹم ہونے کا واویلا نہیں کیا۔ جب ان کے بھائی ان کے سامنے آ گئے ہیں اور وہ ان کے اوپر پوری قدرت رکھتے تھے، وہ ان کو اس وقت کوئی بھی سزا دلوا سکتے تھے، دے سکتے تھے، تو اور انہوں نے کہا کہ نہیں لا تثریب علیکم الیوم، کوئی پوچھ نہیں تم پر، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا اتنا فضل ہو گیا ہے جو تم سب میرے پاس آ گئے ہو۔ وہ تو شیطان نے تھوڑا کچھ ہمارے درمیان کچھ گڑبڑ کر دی تھی، ورنہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سوچئے ذرا کس قدر ہم دور ہیں اس طرح کے اخلاق سے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، طائف کے دن جب اللہ الحلیم کی طرف سے ہی پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا کہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے
یہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں، آپ بتائیں، آپ کہیں ہم یہ پہاڑ ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے نکلیں گے ایسے لوگ کہ جو دین کی خدمت کریں گے، اور نکلے، واقعی نکلے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک صحابی تھے اشج بن عبد القیس، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں کہ جو اس کو بڑی پسند ہیں، الحلم والاناہ، ایک تو حلم یعنی بردباری، اور ایک صبر۔ جلد بازی نہیں کی انہوں نے جب ان کا لشکر پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگم بھاگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔ انہوں نے لیکن پہلے سارے وہ جو تھے، جو وفد آیا تھا، اس کے اونٹ وغیرہ انہوں نے پہلے باندھے، پھر انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ پسند آئی، ان کی یہ ادا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم انبیاء کرام کی بات کر رہے تھے تو ایک بہت اہم نبی اور رسول مس ہو گئے، اور وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف ہی یہ کی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم لڑکے کی، ایک حلم والے لڑکے کی خوشخبری دی، یعنی ان میں بچپن سے ہی بردباری، صبر، بصیرت اور حکمت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس نام الحلیم پر ایمان کے کیا ثمرات ہوں گے، ہماری شخصیتوں پر کیا ثمرات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اثبات کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو افرم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حلم اس کے قدرت اور کامل قدرت کے باوجود ہے، مع القدرہ ہے، یہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت حلم ہے، تو خلقت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی حلیم بنایا، جیسا کہ ابھی بات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح سے شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کہا تھا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بڑے تم بنتے ہو حلیم اور رشید، یعنی وہ تھے ایسے تبھی انہوں نے کہا تھا نا۔ تو یہ خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام میں ڈالی ہیں، اور یہ اتنی بہترین خصلت ہے الحلیم ہونا کہ اس کا قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ فلاں الحلیم تھا، ابراہیم جیسی ہستی علیہ السلام الحلیم تھے، اسماعیل علیہ السلام وہ بھی الحلیم تھے، شعیب علیہ السلام الحلیم تھے۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے بالکل بھی حلم نہ دکھایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے بچڑا بنا کر ان کے آگے رکھا تو وہ اسی کو سجدے کرنے لگے اور اسی کی پوجا کرنے لگ گئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بچڑے کا نام ہی پورے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ العجل، العجل، جو عجلت میں انہوں نے اپنا الہ بنا لیا، اور یہ حلم کے بالکل خلاف ہے۔ تو اپنے اندر حلم، بردباری، لتھارجی نہیں کہ آپ ہر جگہ جو ہے نا وہ آپ اپنی حلم اور بردباری کی وجہ سے ہر جگہ پہ آپ لیٹ پہنچ رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹائم دیا گیا آپ وہاں پر پنکچولی پہنچیں گے، وہ جلد بازی نہیں ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا گفتگو کا انداز، آپ کا بات لوگوں کی نہ کاٹنا، آپ کا غصے میں بپھر نہ جانا، آپ کا چیخنا چلانا نہیں، آپ کا جلد بازی میں فیصلے نہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حلم کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کا کچھ نہ کچھ جو ایک شائبہ ہے اس کو پیدا کر پائیں۔ جہاں کہیں ہمیں ذرا قدرت حاصل ہوتی ہے کسی چیز کی تو ہم آپے سے باہر ہونے لگ جاتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ جو ہماری سب سے زیادہ پرسنالٹی کو ویک بناتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز انسان کی پرسنالٹی کو کمزور کرتی ہے
ویک کرتی ہے وہ ہے انسان کے اندر حلم کا نہ ہونا، تحمل کا نہ ہونا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔